ٹیکا چھوڑ دو. جمعہ میں ٹیکے میں نہیں بیٹھنا چاہیے, تھوڑا ایسے موکلا بیٹھو. ٹیکا چھوڑ دو, ٹیکا نہیں لگانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے دنیا کے تمام انسانوں، اللہ تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. سورہ یونس کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، فلولا کانت قریۃ آمنت، پوری دنیا کے اندر ہم کو کوئی گاؤں ملا ہی نہیں. ملا تو صرف ایک گاؤں، ایک شہر، وہ یونس علیہ السلام کا ملا. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، ایسا کوئی گاؤں، شہر، قریہ، دیہات، بستی ہم کو نہیں ملی کہ جس نے ایمان لایا ہو یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے جو ان کے اوپر ذلت والا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا وہ ہم نے روک لیا، ہٹا لیا، واپس لے لیا. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور پھر کچھ دنوں کے لیے انہیں بڑی نعمتوں بھری اچھی زندگی عطا کی. آیت پھر سے سنتے ہیں، ترجمہ پھر سے سنتے ہیں، کیونکہ اللہ کے کلام کی آیتیں ایک بار، دو بار، 10 بار، 100 بار، 1000 بار، زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اور قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، لیکن ایک آیت، ایک لفظ کے معنی پر غور کرتے کرتے موتیاں ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے معنی ختم ہونے والے نہیں ہیں. فلولا کانت قریۃ، عربی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ فہلا کانت قریۃ، فلولا کانت قریۃ، کوئی ایسا گاؤں ہے ہی نہیں. اللہ کی بات بالکل سچی ہے، ہمیں ایک گاؤں صرف ملا. فلولا، کیوں نہ ملا ہمیں، فہلا، کیوں نہ ملا ہمیں کوئی گاؤں. فلولا کانت قریۃ آمنت، جو واقعی دل سے پکا سچا اچھا ایمان لایا ہو. فنفعها ایمانها، اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیا ہو، کام دیا ہو. ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان ہم کو کتنا فائدہ دے رہا ہے، ایمان ہم کو کتنے صحیح راستے پر ڈال رہا ہے، اور کتنا ہمارے دل کا ایمان ہم کو غلط راستے سے روک پا رہا ہے. ہر ایک کی زندگی اس کے سامنے ہے، میں خود اپنا حساب کر سکتا ہوں. فلولا کانت قریۃ آمنت، ہمیں کوئی ایسا دیہات، کوئی ایسا قریہ، کوئی ایسا چھوٹی بڑی بستی، کوئی ایسا گاؤں ملا ہی نہیں آمنت جس نے واقعی ایمان لایا ہو، دل سے ایمان لایا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعراب بدو آئے، قالت الاعراب آمنا، بدو آ کر کہنے لگے ہم پکے مومن، جیسے ہم دعویٰ کرتے آج. کوئی اگر کچھ بول دے تو بڑے غصہ آ جاتا ہے، پیڑھی در پیڑھی ہم مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، کچھ بولنا نہیں میرے کو، ہم یہ خم ٹھوک کے دعویٰ کرتے ہیں. عرب بدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لے آئے. اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے اندر، ہمارے امام صاحب تو چھوٹی چھوٹی سوریں پڑھتے ہیں، ہمارا مزاج بہت بدلی ہو گیا ہے. سنت ہے پہلی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ پوری پڑھتے تھے، 2 رکوع.
جمعہ کی نماز میں دوسری رکعت میں سورہ منافقون کبھی پڑھتے تھے، کبھی دوسری سورہ، ایسی لمبی قرأت کرتے تھے جمعہ کے اندر بھی۔ تو سورہ منافقون میں اذا جاءک المنافقون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو خبر دے رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءک المنافقون، جب یہ کچے ایمان والے منافق آتے ہیں تو بڑے لمبے سے، بڑی تیز آواز میں، بڑے تمتراک کے اندر، اور بہت اس انداز سے سلام مارتے کہ ان سے بڑا کوئی مومن ہوگا ہی نہیں، ان سے اچھا سلام کرنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور آ کے چلا کے دم بھر کے نعرہ لگا کے کہتے انک لرسول اللہ، بے شک حقیقت میں آپ اللہ کے رسول ہیں، کوئی شک نہیں آپ تو ہیں، منافقین کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے۔ آگے سنو کیا گواہی دے رہا، ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں۔ یہ جو دم بھر رہے ہیں نبی سے محبت کا، نبی سے عشق کا، نبی سے قریب ہونے کا، نبی کے ساتھ محبت کا جو دم بھر رہے اور آ کے چلا رہے، نعرے لگا رہے، اللہ کہتا ہے جھوٹے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، یہ منافق جھوٹے ہیں۔ تو ہمیں اس دنیا میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی گاؤں نہیں ملا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، جس نے واقعی ایمان لایا ہو۔ اب عرب بدو آ کے کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیے، ہم داخل ہو گئے۔ قل لم تؤمنوا، اللہ نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، قل، اللہ کے سننے ڈائریکٹ کچھ نہیں کہا، جانتے تھے، اللہ نے حکم دیا ان عرب بدوؤں سے کہہ دو لم تؤمنوا، ابھی تک تم مومن نہیں ہوئے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں گھسا نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان گھسا نہیں ہے۔ میرے دل میں گھسا کیا ایمان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے کہ چلانے والے، بولنے والے قیامت تک بہت آئیں گے، ان کی حلق سے نیچے کلمہ، قرآن، ایمان، اسلام گزر نہیں پائے گا، بس حلق تک ہی رہ جائے گا۔ میرے دل میں گھسا کیا؟ ایمان کی رونق ملی کیا؟ ایمان کے ذریعے میری زندگی سنوری کیا؟ ایمان کے ذریعے میری زندگی میں پریورتن، فرق آیا کیا؟ کل جھوٹ بول رہا تھا، ابھی جھوٹ بولنا بند ہوا کیا؟ کل دھوکہ دے رہا تھا، میرا دھوکہ چھٹا کیا؟ بچپن سے مسلمان ہوں، بالغ ہوا تو سمجھدار ہوا، اسلام کے فرائض میرے اوپر عائد کر دیے گئے۔ اب بالغ ہونے کے بعد جب میں واقعی عقل، ہوش سمجھ میرے اندر آئی تو میں نے اپنے اندر تبدیلی لائی کیا؟ او کسبت فی ایمانہا خیرا، جس نے اپنے ایمان میں خیر کمایا، میں نے کمایا خیر، میں تو خالی بس نام کا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں، میرا باپ مسلمان، میرے دادا مسلمان، میرا خاندان مسلمان، اور بس اسی پر مجھ کو جنت مل جائے گی۔ یہ تو میرے ذہنوں کے اندر بھر گیا ہے۔ میرے ایمان نے مجھے دیا کیا اور مجھ سے چھینا کیا؟ میری غلط چیزیں چھینی، اچھی چیز میرے ایمان نے مجھے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں اللہ کہہ رہا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، یونس علیہ السلام کی قوم کی جیسی مجھے کوئی قوم نہیں ملی جو واقعی ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیا ہو، اپنے ایمان میں کچھ کمایا ہو۔ یوم یأتی نفس، اس دن قیامت کے دن اللہ کے پاس سب حاضر ہوں گے اور اللہ ہر ایک کا حساب کتاب لے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو مرنے تک کہ ایمان نہیں لایا، وللذین یموتون وہم کفار، جن کو موت آ جاتی اور وہ ناشکری پر ہیں، اللہ کے انکار پر ہیں، وللذین یموتون وہم کفار۔ تو موت کے وقت اگر کلمہ پڑھا بھی تو توبہ کیا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیتا ہے۔ دم موت، غرغرہ خرخرہ آگے آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، اس وقت کا توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ جب جوان ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اب مرنے لگا، اتنی پراپرٹی ہے، کبھی دان نہیں کیا، کبھی صدقہ خیرات نہیں کیا تو بڑی کنجوسی سے، زکوٰۃ بھی بڑے ایسے حساب لگا رہا کہ دیکھو کہیں سے زیادہ نہ چلی جائے، ارے جانے دینا، زیادہ جا رہی ہے تو 10,000
50,000, 1,00,000 بھی زکوٰۃ زیادہ چلی گئی تو کیا نقصان ہو رہا؟ تیرا فائدہ ہی ہوگا. اتنا اپنے دل کے اندر سوچ سوچ کے مال کی محبت بھر کے زکوٰۃ بھی نکال رہا ہے. دل پاک نہیں ہوا، من پاک نہیں ہوا، دنیا کی طرف لگا ہوا اور مرتے مرتے بول رہا اب پتہ ہے اب تو اٹھ نہیں پائے گا بستر سے، اب تو آئی سی یو سے باہر نکل نہیں پائے گا، اب تو گاڑی چلا نہیں پائے گا، اب تو بینک بیلنس محل میں، کار میں، ایروپلین میں کہیں گھوم نہیں پائے گا. تو اب بول رہا کہ میں پوری پراپرٹی اللہ کی راہ میں. سورہ منافقون کہا نا، لاسٹ میں یہی اللہ نے کہا من قبل ان یأتی احدکم الموت، تم میں سے کسی کا موت کا وقت آنے سے پہلے یقول، وہ کہہ دے گا، کہنے لگے گا انفقوا، خرچ کرو، من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی. تو جب موت کا وقت آئے گا نا تو بوڑھا ہو گیا، 80-90 سال کا، آئی سی یو میں پڑا ہوا اور اللہ سے بات کر رہا ہے. دیکھو قرآن کے اندر نقل کیا اللہ نے، بندہ اللہ سے بات چالو کرتا ہے جب یہ جھمیلے ختم ہوتے ہیں نا، جب دنیا کی ساری مصروفیت سے ذہن ہٹتا. جب تک جوان ہے تو کہیں اور بھاگتا ہے، دماغ کہیں اور بھاگتا ہے، جب تک طاقت ہے تو دماغ کہیں اور بھاگتا ہے، اور جیسی مجبور ہو گیا پھر اللہ کی طرف لو لگتا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارا ہو، اللہ کو بہت پسند ہے. بڑھاپے میں تو ہر کوئی مسجد پکڑ لیتا ہے، چلنے کے لائق نہیں بچا، کچھ بچا ہی نہیں تو پکڑ لے گا وہ تو اب یہ مرتے مرتے بولے گا رب لولا اخرتنی. کئی جگہ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو تھوڑا سا موقع دے دے، کیوں نہیں چاند سے دیا؟ ارے 70 سال، 80 سال، 90 سال، بوڑھا ہو گیا، کیا تجھ کو کم پڑ گئے؟ لولا اخرتنی، کیوں نہیں مجھے چاند سے دے رہا؟ اب ادھر اس کی بولتی بھی بند ہو گئی، خرخرا گرگرا چالو ہو گیا. فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہ جان حلق تک کھچ کے آ گئی. کلا اذا بلغت التراقی، یہ جو ہڈی ہے نا، آڑی ساری پسلی ہوتی ہے نا، یہاں پہ 2 ہڈی ہوتی ہے، اس کو ترقوہ بولتے ہیں، کلیویکل انگلش میں. یہ ترقوہ بون، اس کا نام قرآن میں آیا، اس ہڈی کا نام آیا ہے، دونوں ہڈیوں کا کیا نام آیا؟ کلا اذا بلغت التراقی، جب یہ ترقوہ بون تک کہ تمہاری جان کھچ کے آ جائے گی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ، تمہارے دل پھڑ پھڑ کرتے ہوئے حلق تک آ جائیں گے. قِيلَ مَنْ رَاقَ، اب کون سا MD/MS بچا ہے، کون سا ICU بچا ہے، کون رقا کرنے والا بچا ہے، کون انجیکشن دینے والا بچا ہے؟ اب تو سب ختم. ڈاکٹر ہی بولتا ہے ادھر آؤ، کون ہے رشتہ دار، کون ہے بل کون دینے والا ہے، ہاں بڑا کون ہے، وہ تمہارا سعودی میں رہتا تھا وہ کون ہے، ادھر آؤ، سب آؤ. کیبن میں گیا، پنکھا چالو کر، AC چالو کر، دیکھو میں نے سب کچھ کیا، تمہارے مریض کے ساتھ ہم نے سب کچھ کیا. لیکن اب آخر میں کہتا ہوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بول کر گئے ہم کو، ڈاکٹر آخر میں لاسٹ میں بولتا ہے اب تم اللہ کا نام لو. یہ اللہ کا نام لو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ہم کو بول کے گئے نا. یہ آخر میں ڈاکٹر بول رہا اب میں کچھ نہیں کر سکتا، دوا فیل، میرا ICU فیل، میرا انجیکشن فیل، میرا آکسیجن سب فیل، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تم اللہ کا نام لو. اب اس وقت بندہ جب حلق تک جان پہنچ گئی تو بندہ اللہ سے بات چالو کر دیتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کیا تھا، جس کے لیے لوگ ترستے ہیں. ہر بندہ تم اور ہم بھی کریں گے، چاہے گھر میں پڑے ہوں، چاہے دواخانے میں، چاہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، روڈ پر پڑے ہوں، اللہ سے بات چالو ہو جاتی ہے. کیا بات چالو ہوتی ہے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، اس وقت تم دیکھنے لگتے ہو. ارے کس کو دیکھنے لگتے ہو؟ جس کو دیکھنے لگتے ہو دوسری آیت بتا رہا ہوں ابھی، وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب. ارے ابھی کیا دیکھ رہا ہم کو، ابھی کیا ہم سے بات کر رہا ہے، ہم تو اس سے قریب تھے، شہرک سے قریب تھے زندگی بھر، لیکن ہماری پرواہ نہیں کیا نا. زندگی بھر تجھ کو دنیا کا آکار، چتر، صورت، مورت، دنیا کا دھن دولت، دنیا کا روپیہ پیسہ وہ دکھ رہا تھا، تجھے اللہ یاد نہیں آ رہا تھا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہماری طرف تو نے کبھی توجہ نہیں کی. اور ادھر بول رہا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات. جھوٹا ہوں میں، جھوٹا ہوں، نماز میں کھڑا ہوں. ایاک نعبد، تو ہے وہ جس کی عبادت کرتا ہوں. کس کو بول رہا ہوں میں؟ میرے سامنے ہے نا،
بتاؤ ذرا مجھ کو ترجمہ بتاؤ، کسی بھی عالم، کسی بھی جماعت، کسی بھی فرقے کا تم ترجمہ نکال لو، ایاک نعبد، تو ہی ہے وہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، چاہے مکہ میں، چاہے مدینہ میں، چاہے مالیگاؤں میں، چاہے ریلوے میں، چاہے رکشہ میں، چاہے بس میں یہی بول رہا ہوں۔ تم مکہ والے خدا، مدینہ والا خدا، مسجد والا خدا یہ نہیں بول رہا، تو ایاک نعبد، مالک تو ہے وہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو ہی ہے وہ جس سے میں مدد مانگتا ہوں۔ تو اب مرتے مرتے یہ تو جو بول رہا ہے نا ابھی سمجھ نہیں رہا ہے، مرتے مرتے بولے گا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ایک جگہ ہے رَبِّ ارْجِعُونَ، اللہ مجھ کو لوٹا دینا، موقع دے دینا۔ ارے 40 سال، 50 سال، 70 80 سال کی زندگی تیرے کو کم پڑ گئی، کیا چاہتا ہے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں دوسری جگہ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو مرتے مرتے اس کی بکواس ہے جو بول رہا کہ لوٹا دے، لعلی ارجع رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اب نیک عمل کروں گا، لیکن تو جائے گا نا تو وہی کرے گا جو ابھی تک کر رہا تھا، پھر بھول جائے گا ہمیں، پھر میں یاد نہیں آؤں گا، اللہ کہے گا۔ اب یہاں پہ کہہ رہا ہے سورہ منافقون کے آخر میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کر دو اللہ کی راہ میں اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کا موت کا وقت آئے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اور چلانے لگے اللہ تم مجھ کو موقع کیوں نہیں دیا، کیوں موقع نہیں دیا؟ اب کیا بولے گا اللہ سے؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ، حدیث سنا رہا تھا میں، انت صحیح شحیح تصدق، جب تک کہ تو طاقتور ہے، جب تک کہ صحیح ہے، صحت مند ہے، تیری کار ہے، 2 ہے، ایک صدقہ کر دے تو، نہیں یہ بگڑی تو وہ چلاؤں گا، تیرے من میں تو یہ ہے۔ اب مرتے مرتے کیا بول رہا؟ اب اس کا سر بیوی کی مانڈی میں ہے، ہو سکتا ہے ICU میں ہو، گھر پہ ہو، اب تو گھر میں کوئی مر ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گھر کی اچھی موت عطا کرے جو پہلے کے لوگوں کو ملتی تھی، کہ پانی بھی ہم ڈال دیتے تھے منہ کے اندر، ایک ایک کا نام لے کے بولتا تھا اس کو بھی بلا لو، اس کو بھی بلا لو، اس سے بھی بات کر لوں، یہ تو موقع ہی نہیں ملتا، ڈسپوزیبل ہو گئے نا ہم، ڈسپوزیبل، ادھر چمچ کھائے پھینکے، ادھر پلیٹ کھائے ڈسپوزیبل پھینکے، ادھر چائے پیے ڈسپوزیبل گلاس پھینکے، ہم بھی ڈسپوزیبل ہو گئے۔ اچانک یہاں سے نکلا، ارے بولے گیا، فون آیا بولے مر گیا، وہ سلمان مر گیا، ہاں اب بھی، ارے اب بھی تو تھا نماز پڑھ رہا تھا، مر گیا، بولے ڈسپوزیبل ہو گئے۔ پہلے کے لوگ اس کو بلا لو، اس کو بلا لو، اس سے بات کرتا ہوں، وہ بھی منہ میں چمچ میں پانی ڈال دیا۔ اب یہ مرتے مرتے بیوی کے مانڈی میں سر ہے، ہاں بیوی بھی اس کی خدمت کر رہی ہے، ہاں چمچ سے پانی ڈال رہی ہے، کبھی ادھر سے تھوک پوچھ رہی ہے، کبھی خرخرا گرگرا آ رہا ہے۔ اب یہ اللہ سے کہے گا کہ لولا اخرتنی، اللہ تھوڑا سا موقع دے دے۔ اللہ بولے گا کیا موقع لینا چاہتا ہے؟ 70 80 90 سال تیرے کو کم پڑے، کچھ نہیں کیا تو نے، اب کیا موقع چاہتا ہے؟ کیا بولے گا معلوم ہے؟ فَأَصَّدَّقْ، سورہ منافقون اٹھا کے پڑھو، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ ارے ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ کون روکا تھا تیرے کو؟ کون روکا تھا؟ کدھر کی ممانعت تھی؟ ابھی تک صدقہ کیوں نہیں کیا؟ ایک بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، کسی غریب، کسی فقیر، کسی ضرورت مند، کسی حاجت مند، کوئی نیا کام اسلام کے لیے، دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، جب کسی کے پاس جاؤ نا تو اس کے پاس بس ایک ہی مد ہے، ایسا لگتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ نکالتا ہی نہیں ہے وہ۔ اور اللہ کے رسول نے کہا فی المال حق سوی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بہت سارے حق ہیں، زکوٰۃ دینے بعد آپ موکلے ہو گئے، ختم نہیں ہو گیا معاملہ، آپ کو نکالنا ہے۔ تو اب یہ بولے گا بیوی کے مانڈی میں سر ہے، ادھر پھیس آ رہا ہے، ادھر غرغر خرخر چالو ہے، ادھر بول رہے لا الہ الا اللہ پر لا 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 لا، یہ منہ سے نکل رہا، لا الہ الا اللہ بھی نکل نہیں رہا اس کے منہ سے نا، یہ حالت ہے۔ اور ادھر اللہ سے بات چالو ہے اس کی، ادھر کا ٹاک ٹائم ختم، بیوی سے، بچوں سے، گھر والوں سے کون آیا آ کے دیکھ رہا، کیا بے خلیل پہچانا؟ خلیل پہچان ہی نہیں رہا ہے، کیا سلیم بھائی پہچانے میرے کو؟ سانس چل رہی ہے، نہیں پہچان رہے۔ کیوں نہیں پہچان رہے؟ ادھر اللہ سے بات چالو ہے، ادھر کا ٹاک ٹائم ختم ہو گیا، ادھر اللہ سے ٹاک ٹائم چالو ہوا۔ اللہ کو بول رہا فَأَصَّدَّقْ، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ بولے گا کیا صدقہ کرے گا؟ ہاں وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور دنیا کا 1 نمبر کا نیک انسان بن جاؤں گا۔ یا اللہ اتنا تیرے پاس
ایک نمبر انسان بننے کا فارمولا موجود تھا تو ابھی تک کیوں نہیں بنا تو؟ ابھی مرتے مرتے تیرے کو فارمولا یاد آ رہا ہے؟ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میری پوری پراپرٹی لٹا دوں گا، صدقہ کر دوں گا، ایک کپڑا چھوڑوں گا کپڑا بھی دے دوں گا، کچھ نہیں چھوڑوں گا، ایک پلیٹ رکھوں گا سارے برتن بھی بانٹ دوں گا، 4 گھر میں سے 3 صدقہ کر دوں گا، ایک گھر بچے گا، 4 بیویوں میں سے 3 کو کہوں گا کسی اور سے تم نکاح کر لو، ایک ہی رکھوں گا۔ فَأَصَّدَّقْ، دنیا کے کسی انسان نے ایسا صدقہ نہیں کیا ہوگا، ایسا صدقہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بولے گا اچھا اب مرتا کیا نہ کرتا، اب تو تیرا بچا بھی نہیں، وہ گھر بھی تیرا نہیں بچا، وہ مال بھی تیرا نہیں بچا، وہ پراپرٹی بھی تیری نہیں بچی، ابھی کل کے دن اتارے پہ نام دوسرے کا چڑھنے والا ہے، کل کے دن اتارے پہ دوسرے کا نام چڑھنے والا، اب صدقہ کر رہا جب دوسرے کا ہو گیا، حدیث کے اندر یہی الفاظ ہے، اب کائے کا صدقہ جب وہ دوسرے کا ہو گیا۔ اور یہ جو بیوی خدمت کر رہی ہے نا، اس کا فیس پوچھ رہی ہے، چمچ اس کی مانڈی میں تھوک بھی گر جا رہا اس کا، چمچ سے پانی ڈال رہی، تو اللہ کیا بولے گا معلوم ہے؟ ارے پاگل، جو بیوی بچے تیرے لیے ابھی رو رہے ہیں نا، جو بیوی تیری خدمت کر رہی ہے، اگر میں تیرے کو بولنے کی شکتی دے دیا نا تو اتنا سب کچھ کیا فرشتے اور عذاب اور جنت سب دیکھ لیا بولے اتنے بھر میں، ابھی تیرے کو واپس کر دیا نا۔ اگر بیوی سے تو کہے گا میری پوری پراپرٹی اللہ کے نام پہ دان، تو سب سے پہلے تیرا سر اٹھا کے مانڈی پہ سے زمین پہ پٹک دے گی۔ تم کو جانا ہے تو جاؤ نا، ہاں ہم کو کیوں تکلیف دے رہے، اب تو میرا ہو گیا، میں تو سوچ رہی تھی 2 بمبئی والا بنگلہ میرے نام کروں گی، بچہ تو سوچ رہا تھا کار میرے نام کروں گا، وہ بھائی تو سوچ رہا تھا کہ وہ جو کنویں والا اچھا کھیت ہے میرے نام کروں گا، یہ تیرے مرنے سے پہلے ہی واٹ اپ چالو ہو گیا من میں، تیری بیوی تیرا سر پٹک دے گی، تیری کوئی خدمت نہیں کرے گی۔ بتا یہ معاملہ ہے تو بتا کیا میرا ہے اس دنیا میں، اس زمین میں؟ تو اللہ تعالیٰ جو سورہ یونس کی آیت پڑھا تھا، وقت کم پڑ جاتا ہے، کہ فلولا کانت قریۃ آمنت، دنیا میں کوئی گاؤں ایسا ایمان نہیں لایا جیسا یونس علیہ السلام کے قوم نے ایمان لایا تھا۔ کیسا ایمان؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کسی اور وقت تو بتاؤں گا آؤں گا تو، وہ لمبا چوڑا پورا واقعہ، آدھا پون گھنٹہ لگے گا۔ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تسبیح پڑھنے لگے۔ میں بھی پڑھتا ہوں نا، ہے میرے پڑھنے میں کچھ جان ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں نا، ڈپلیکیٹ بادام کے اوپر پلاسٹک کا بادام آ رہا اس کے اوپر پڑھتے ہیں نا، ہم لوگ چیاں رکھ کے پڑھتے ہیں نا، کھجور کی بیج رکھ کے پڑھتے ہیں نا، اور من کہاں ہوتا ہے؟ یونس علیہ السلام کہہ رہے تسبیح پڑھتے ہوئے، اور اس تسبیح کے بعد اللہ بولتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، ان کو غم سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، ایسے ہی مومنوں کو بھی نجات دیں گے۔ یونس علیہ السلام نے پڑھا، ان کو نجات ملی، آگے کا جملہ بھی قرآن کا صحیح ہے نا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو بھی ایسے ہی نجات دیں گے جیسے یونس علیہ السلام کو دیا تھا۔ صحیح ہے نا، ایمان ہے نا ہمارا؟ بولو نا، کچھ بولو تو بھائی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو ایسے ہی ہم نجات دیں گے۔ لیکن آج ہم کو نجات مل رہی ہے کیا؟ یہاں مارے جا رہے، یہاں کاٹے جا رہے، یہاں بم گرائے جا رہے، یہاں ذلیل کیے جا رہے، وہی تسبیح پڑھ رہے نا ہم، لا الہ الا انت سبحانک۔ اللہ کا وعدہ پورا کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ کے وعدے میں کوئی کھوٹ ہے کہ نعوذ باللہ؟ اللہ کا وعدہ غلط ہے کیا؟ قرآن کی آیت میں کوئی فرق ہے کیا؟ ہم مومنوں کو بھی دیں گے نجات، ملے گی۔ ایک مرتبہ وہ تسبیح اس تڑپ کے ساتھ، اس حقیقت کے ساتھ، اس معنی مطلب کے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا، میں نے دونوں سے کہا تسبیح یونسی معلوم ہے؟ بولے معلوم ہے۔ بولو پڑھو، پڑھے، دونوں نے پڑھا، ترجمہ کرو، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، بولو بولو، میں ظالم ہوں، میں ظالم ہوں، انی کنت من الظالمین، دونوں سے بول رہا میاں بیوی سے، بولو بولو، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میں ظالم ہوں، میں ظالم ہوں، میں ظالم ہوں، کیا بول رہا ہوں میں؟ پھر شوہر سے پوچھا، بیوی ظالم ہے کہ تو ظالم ہے؟ ابھی 10 بار تم نے کیا بولا؟ میں ظالم ہوں نا۔ اگر تم اپنے بولنے میں سچے ہو تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ پھر بیوی سے پوچھا، تو نے ابھی کیا پڑھی؟
انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، تو ظالم ہے کہ شوہر ظالم ہے؟ ابھی 10 مرتبہ کیا بولی تو نے؟ میں ظالم ہوں، میں ظالم ہوں، میں ظالم ہوں۔ جس دن میں اپنے آپ کو ظالم سمجھ لیا اس دن مجھے دنیا کا سب سکھ مل جائے گا۔ مچھی کے پیٹ میں پہنچ گئے، کیا بولنا چاہیے تھا؟ کتنی نالائق قوم ہے، مجھے مچھی کے پیٹ میں پہنچا دی۔ یہ نہیں بولے، کیا بولے؟ ظالم میں ہوں، پاپی میں ہوں، گنہگار میں ہوں، خطا کار میں ہوں، سیاہ کار میں ہوں، میرے سمجھانے میں کوئی کمی ہے، میرے بتانے میں کوئی غلطی ہے، میری تبلیغ میں کوئی کھوٹ ہے، میری دین پہنچانے میں کوئی کمی ہے، اس لیے وہ نہیں مانے۔ اللہ ظالم میں ہوں، مجھے معاف کر دے۔ 1,00,000 مرتبہ جب پڑھے تو 1,00,000 لوگوں کی بخشش ہو گئی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حمید۔